السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ علمی معی حیثما یممت ینفعنی قلبی وعاء له لا بطن صندوق ان كنت في البيت كان العلم فيه معي او كنت في السوق كان العلم في السوق۔ آج سے ہم کتاب اظہار العرب کے کچھ اشعار کا ترجمہ پڑھیں گے اور ان کے الفاظ کو بھی سمجھیں گے، یاد کریں گے۔ اشعار ادب پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان الفاظ سیکھے، سمجھے اور یہ دیکھے کہ کس طرح سے عربی الفاظ کو اشعار کے اندر یا نثر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ دروس نفع دیں گے، فائدہ دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے علم میں زیادتی عطا فرمائے۔ کتاب کے 2 شعر میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھے اور یہ کتاب کے بیچ سے ہیں، وہ اس لیے کہ اس سے پہلے کے اشعار آپ نے آلریڈی پڑھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے ہم شروعات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو 2 اشعار میں نے پڑھے ان کی نسبت امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف کی جاتی ہیں، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں مختصر تعارف اتنا ہی کافی ہے۔ محمد بن ادریس الشافعی، امام محمد بن ادریس الشافعی نام ہے ان کا، اور جو ائمہ اربعہ ہیں یعنی 4 امام ہیں مشہور، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان 4 ائمہ میں سے ایک امام شافعی رحمہ اللہ ہیں۔ یہی ہے وہ محمد بن ادریس الشافعی، جن کے پیدائش 150 ہجری بمطابق 767 عیسوی اور ان کی وفات 204 ہجری میں ہوئی ہے، 820 عیسوی یعنی۔ یہ فلسطین میں پیدا ہوئے اور 2 سال کی عمر میں انہیں مکہ لے جایا گیا، یعنی 2 بار انہوں نے بغداد کا سفر کیا ہے حصول علم کے لیے، اور اسی طرح سے 199 ہجری میں مصر تشریف لے گئے، مصر میں چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر سا تعارف تھا امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کا۔ انہی کی طرف ان اشعار کی نسبت کی جاتی ہیں جو اشعار ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں: علمی معی حیثما یممت ینفعنی۔ علمی میرا علم، علم مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ کے طور پر، علمی میرا علم، علمی میرا علم، معی میرے ساتھ ہیں، میرا علم میرے ساتھ ہیں، حیثما جہاں کہیں بھی، یہ ظرف مکان ہے، برائے شرط استعمال ہوا یہاں پہ، جہاں کہیں بھی میں ہوں میرا علم میرے ساتھ ہیں۔ یممت، یہ یممہ سے ہیں، یممہ باب تفعیل سے، جس کے معنی ہیں میں نے قصد کیا، میں نے یعنی یممت میں نے قصد کیا، میں نے ارادہ کیا۔ اسی سے جیسے ہم پڑھتے ہیں تیمم، اور تیمم کے بھی لغوی معنی ہیں ارادہ کرنا، قصد کرنا، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے یمم المریض للصلاۃ، مریض نے تیمم کیا، مریض نے نماز کے لیے تیمم کیا۔ تو علمی معی حیثما یممت ینفعنی، ینفعنی نفع ینفع باب فتح یفتح سے، جس کے معنی ہے نفع دینا، فائدہ پہنچانا۔ ینفع فائدہ پہنچاتا ہے یا فائدہ دیتا ہے، یہ فعل مضارع ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ علمی معی حیثما یممت ینفعنی، میرا علم میرے ساتھ ہیں جہاں کہیں بھی میں ہوں، میرا علم میرے ساتھ ہیں۔ یممت ینفعنی، یممت جو کچھ میں نے ارادہ کیا، جو کچھ میں نے قصد کیا، اس کا میرے علم نے مجھے فائدہ دیا، یعنی میں جہاں بھی رہوں میرا علم میرے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور مجھ کو نفع دیتا ہے، مجھ کو نفع دیتا ہے، مجھ کو فائدہ دیتا ہے۔ قلبی میرا دل، قلب ان کی جمع
جاتی ہیں قلوب، اور قلبن دل کو کہتے ہیں. قلبی وعاؤن، وعاؤن ظرف ہے یعنی برتن، وعاؤن ظرف یعنی برتن، اور اس کی جمع آتی ہیں اوعیتن، اوعیتن یہ وعاؤن کی جمع ہے. لہو قلبی میرا دل، وعاؤن برتن ہے، لہو اس کے لیے، لا کے لیے، یہ فعل سوری عفواً یہ ہے حروف جار میں سے ایک حرف جار ہے. لہو، ہو کی ضمیر پلٹتی ہیں علم کی طرف، یعنی اس کے لیے، علم کے لیے. میرا دل میرے علم کے لیے برتن ہے، میرا دل میرے علم کے لیے برتن ہے، یعنی میرا علم میرے سینے کے اندر ہے، میرے دل کے اندر ہے. لا بطن صندوق، اور یعنی میرے علم کے لیے برتن جو ہے وہ میرا دل ہے. بطن کہتے ہیں پیٹ کو یا کسی بھی چیز کے خالی حصے کو بطن کہا جاتا ہے. اس کی جمع آتی ہیں بطون، کسی بھی چیز کے اندر کا حصہ، اور اس کی جمع آتی ہے بطون. صندوق، صندوق جسے ہم کہتے ہیں جو عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے جس میں ہم کپڑے وغیرہ اور چیزیں رکھتے ہیں. یعنی میرے جو علم کا برتن ہے جس میں میں علم رکھتا ہوں، میرا علم میرے سینے میں رکھا ہوا ہے، وہ کسی صندوق کے بطن میں یا صندوق کے اندر نہیں ہے، بلکہ میرا علم میرے ساتھ ہے. یعنی کہ جیسے ہم صندوقوں کے اندر کتب رکھتے ہیں، وہاں پہ کتب کے اندر علم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ میرا علم ہے وہ میرے سینے کے اندر ہے، میں نے محفوظ کیا ہے، میں نے یاد کیا ہوا ہے. جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں علم میرے ساتھ ساتھ ہے، اور مجھے میرا علم فائدہ دیتا ہے. دوسرا مثال ہے ان کنت فی البیت، ان کنت فی البیت، ان شرطیاں، اگر کنت میں ہوں، فی البیت گھر کے اندر، اگر میں گھر کے اندر ہوتا ہوں یعنی گھر میں رہتا ہوں. کان العلم فیہ معی، کان العلم تو علم بھی، علم ہوتا ہے، کان العلم علم ہوتا ہے، فیہ اس میں یعنی گھر میں، اگر میں گھر میں ہوں تو علم بھی ہوتا ہے. فیہ یہی کی ضمیر گھر کی طرف لوٹتی ہے، بیت کی طرف لوٹتی ہے. فیہ گھر میں، معی میرے ساتھ، اگر میں گھر میں ہوں تو میرا علم بھی میرے ساتھ گھر میں ہی ہوتا ہے. او کنت فی السوق، یا اگر میں بازار میں ہوں، کان العلم فی السوق تو علم بھی بازار کے اندر ہوتا ہے. تو ترجمہ یہ ہوگا علمی معی حیثما یممت ینفعنی قلبی وعاء لہ لا بطن صندوق. میرا علم میرے ساتھ ہے، میں جہاں بھی رہوں میرا علم میرے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور مجھ کو نفع دیتا ہے. علم کا ظرف، علم کا برتن میرا سینہ ہے نہ کہ صندوق. علم کا برتن، علم کا ظرف میرا سینہ ہے نہ کہ صندوق، یعنی علم میرے سینے کے اندر ہے، کسی صندوق میں نہیں ہے، بلکہ علم کے لیے جو برتن ہے وہ میرا ہی سینہ ہے، میں اپنے سینے کے اندر میں نے اسے محفوظ کیا ہے. ان کنت فی البیت کان العلم فیہ، اگر میں گھر میں ہوتا ہوں تو علم میرے ساتھ گھر میں ہوتا ہے. او کنت فی السوق کان العلم فی السوق، یا اگر میں بازار میں ہوتا ہوں تو میرا علم بھی میرے ساتھ بازار میں ہوتا ہے. واقعی ایک عالم کی شان یہی ہونی چاہیے، یعنی عالم ایک جو کچھ سیکھتا ہے اسے وہ محفوظ کرنا چاہے، اپنے سینے کے اندر یاد رکھنا چاہے، تو جہاں کہیں جس کی اسے ضرورت پڑے اسے یاد آ جانا چاہے. تو یہی ایک عالم کی شان ہے، ایک طالب علم کی شان ہے، جو کچھ وہ سیکھتا ہے وہ لکھتا ہے، نوٹ کرتا ہے، محفوظ رکھتا ہے اپنی کاپیوں کے اندر، اسی طرح سے وہ اپنے سینے کے اندر بھی اس علم کو محفوظ رکھتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اشعار سمجھ میں آئے ہوں گے. اگر کہیں پہ سمجھ نہیں آئے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی. اللہ رب العالمین ہر کسی کو اپنی حفاظت میں رکھے اور علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.